لگی پانی لینے کے لیے، قطار لگی تو اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یا ان کے ملازم تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ظاہر مہاجر تھے، اور ان کے ساتھ ایک انصاری بزرگ تھے جو بڑے صاحب حیثیت اور صاحب وقار تھے، وہ بھی کھڑے ہوئے تھے اسی قطار کے اندر۔ تو جب حضرت عمر کے غلام کے ملازم کا نمبر آیا تو انہوں نے پانی پینے کے لیے یا لینے کے لیے آگے بڑھے، تو ان سے پہلے پتہ نہیں کس وجہ سے اور انصاری نے بھی تجاوز فرمایا، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھا دیا اس پانی کی جانب۔ تو انہوں نے، وہ بھی آخر غلام حضرت عمر فاروق کے تھے، لائن توڑ کر کسی کا آنا کیسے برداشت کر سکتے تھے، کوہنی ماری، ان کو کہا کہ میرا نمبر ہے، آپ کیسے آگے بڑھے۔ انہوں نے وہ کوہنی سے گر گئے، ان کے گرتے ہی انصار نوجوانوں کو بات بڑی بری لگی کہ غلام ملازم آدمی نے ہمارے بزرگ کو کوہنی ماری، اور وہ سیدھے ہو گیا، 2-5-6 اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مہاجر جو غلام تھا اس کے لوگوں نے کہا کہ کیا اس کو غریب سمجھ کر یا ملازم سمجھ کر آپ لوگ اس کے اوپر اتنے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی 5-6 لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس تھوڑی سی بالکل قدرتی اور فطری صورتحال جو معمولی سے واقعہ بنا تھا، اور بڑی سخت گرمی اور بہت سخت ایک سفر سے واپسی اور دوپہر کا وقت اور اس کے بعد پانی کا ایسا موقع جو چیز بن گئی، عبداللہ ابن ابی نے اس سے بڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اور کھلاؤ ان لوگوں کو، مہاجروں کو۔ میں نہیں کہتا تھا کہ تمہارے ہی کھائیں گے اور تم پر ہی بلائیں گے، اور کھلاؤ ان لوگوں کو۔ یہ بات وہاں پر سن لی گئی۔ ایک چھوٹے سے صحابی غالباً حضرت زید بن ارقم تھے، انہوں نے یہ بات سن کر جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ آج سارا قصہ یوں ہوا، اور عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انصار کو بلایا اور پوچھا کہ ایسی بات ہوئی، انہوں نے کہا تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تھا، وقتی طور پر اس کو صحیح کر دیا گیا، لیکن آپ اس کو رہنے دیجیے، کیونکہ عبداللہ بن ابی کو تو ہمارا بادشاہ بننے کی امید تھی، آپ کی آمد نے اس کی امیدوں کے اوپر بڑی خاک ڈالی ہے، اس میں اس کی طبیعت تھوڑی سی وہ رہتی ہے، کبھی کبھار ایسی بات کر دیتے ہیں، جانے دیجیے یہ کریں، اور ایسی کوئی بات اتنی زیادہ نہیں ہوئی جیسے اس بچے نے آپ کو بتائی ہے۔ اور عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو آگے بہت ناراض ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے کہ آپ ایک 8-10 سال کے بچے کی بات مانتے ہیں، میری بات نہیں، آپ ایسا میں نے اچھا ہی نہیں، بچہ جھوٹ بولتا ہے، ایسی واقعہ ہوا نہیں، 10 سال کے بچے کی بات مانی جا رہی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے بڑا خیال آیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوں کہ میں نے صرف جھوٹا ہوں بلکہ فتنہ برداشت بھی ہوں، فسادی بھی ہوں، اور میں یہاں پر فساد برپا کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی لشکر تھوڑا آگے گیا تھا کہ آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی اور آیتوں کے اندر بتا دیا گیا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا کہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا اور کان پکڑ کے کہا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا، بچے کے کان نے صحیح سنا، بچے کے کان نے صحیح سنا۔ اس کے بعد وہ صحابی جب بھی حدیث روایت کرتے تھے تو کہا اپنا کان پکڑ کر کسی اور کان پر کہا کرتے تھے، اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ بچے کے کان نے صحیح سنا، بچے کے کان نے صحیح سنا۔ تو یہ حالات منافقین کے بھی اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شارٹ ٹرم پلاننگ، جو فوری اقدامات آپ نے کیے مسجد کی تعمیر کے بعد، وہ مواخات کا وہ رشتہ ہے جو کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا گیا، اور اس کے بعد جو مستقل چلنے والے کام تھے اس میں سب سے اہم اور سب سے تاریخی واقعہ وہ میثاق مدینہ ہے جو اس موقع پر کیا گیا۔ منافقین کے بارے میں رویہ طے ہو گیا کہ جب تک منافق اپنے نفاق اور اپنے کفر کا باقاعدہ اظہار نہیں کرے گا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، منافق کو مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کو تمام ایک اسلامی حقوق جتنے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کے معاشرے کے اندر جو شہری حقوق ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے اس کو حاصل ہوں گے۔ اس وجہ سے بہت سے منافقین باہر مسلمانوں کے ساتھ عام زندگی کے اندر ایک ہی طرح سے رہتے تھے، اور مسجدوں بھی آتے تھے اور جماعتوں بھی آتے تھے اور بیٹھا بھی کرتے تھے، اور چھپ کر پس پردہ پس پشت کو سازشیں کر سکتے تھے، مگر کھل کر سامنے آنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ تیسرا بڑا زبردست اقدام جو فرمایا وہ قریش کی جو معاشی شہرت تھی، وہ رستہ جو شام کو جاتا ہے، جو ساحلی پٹی کے اوپر سے ہوتا ہوا جاتا ہے، جہاں سے قریش کے سامنے قافلوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، آپ نے وہاں پر اپنے مسلح گشت کو بڑھا دیا، جس کے نتیجے کے اندر وہاں سے پھر آمد و رفت میں مسائل پیش آیا۔ اسی کے نتیجے کے اندر غزوہ بدر بھی ہوا بعد میں، جس سے باہر قریش کی معاشی شہرت کو اس کو کاٹ کر ان کے لیے وہاں پر ایسے مسائل پیدا کیے گئے جس کا فائدہ فتح مکہ کی صورت کے اندر بات کریں گے۔ بیت المال کا نظام قائم کیا گیا اور بیت المال کا تصور دیا مسلمانوں کو کہ ایک ایسی امین اور سارے قیادت کے ہاتھ کے اندر مسلمانوں کا اجتماعی مال ہوگا جو یتیموں کی، جو بیواؤں کی، جو کہ مظلوموں کی دادرسی کریں گے، جو کہ رفاہی کام کرائیں گے، جو اسٹیٹ کی ساری جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو پورا کریں گے، جو جنگی خدمات کے لیے مہیا فرمائیں گے، اور اس کے اندر جو بیت المال کے جو امین ہے جن کے ہاتھ میں ہے ان کا معاملہ بیت المال کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دن جس دن وہ خلیفۃ المسلمین بنے، اس دن امت مسلمہ نے دیکھا کہ اس دن بھی اپنے کپڑے جو بیچنے والے کپڑے اپنے کندھے پر لے کر رکھ کر بازار جا رہے ہیں۔ عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں بازار جا رہے ہیں، کپڑا بیچوں گا، اور کہا کہ آپ اگر کپڑا خلیفہ ہو کر آپ بازار کے اندر بیٹھ کپڑا بیچیں گے، امور مملکت کون چلائے گا؟
تو کہا کہ میرے گھر والے کیا کریں گے میں کپڑا نہیں بیچوں گا؟ تو کہا کہ آپ کا وظیفہ بیت المال سے کولڈ ڈرنک پلانی ہے نا تو اسی سے بانٹنا شروع کر دیں کرنے کے اندر اتنا وقت کم رہ گیا. اور نیت الال سے کام لیا کہ ان کو اتنی خود ان کو اس کے اوپر اتنا اشکال تھا کہ ان کا اول خیال یہ تھا کہ مجھے خود تجارت ہی کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا چاہیے، مگر ان کی خلافت کی ذمہ داریاں یقیناً اس کی متحمل نہیں. پانچواں اہم اقدام نظام زکوٰۃ کا قیام. مالدار مسلمان کو 3 قسم کے طبقات کر دیے گئے، ایک بالکل غریب طبقہ ہے، ایک بالکل مالدار طبقہ ہے اور ایک درمیانہ طبقہ ہے. غریب طبقہ جو ہے وہ نہ دے گا نہیں بلکہ لے گا، جو درمیانہ طبقہ ہے نہ دے گا نہ لے گا، اور جو مالدار طبقہ ہے وہ غریبوں کو دے گا. ظاہر بات ہے درمیانے طبقے سے مراد وہ ہے جن کے پاس ضرورت کے بقدر صرف اپنے لیے ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور فقیر وہ ہے جن کا کچھ بھی نہیں ہے اور غریب اور مالدار موجود ہے. اس سے باہم ایک آپس میں غریبوں اور مالداروں میں احترام، محبت اور محبت کے رشتے قائم. غریبوں کو یہ خیال آیا کہ جتنا مالداروں کی دولت بڑھے گی اتنا ہمیں ملنے والا پیسہ بڑھے گا، اس کی زکوٰۃ بڑھے گی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کا حصہ بڑھتا چلا جائے گا اس کے مال میں. تو وہ مالداروں کے مال پر حسد نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کا مال بڑھنے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید مال عطا فرمائے کہ اس کے مال جتنا اس کا مال بڑھتا ہے اتنا اس کی خیرات بڑھتی ہے، اتنا اس کی زکوٰۃ بڑھتی ہے، اتنا غریبوں کے ساتھ اس کی ہمدردی، دلجوئی اور اشکجوئی بڑھتی ہے. چھٹا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو بڑا اہم تھا کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو بازار پر منڈی پر یہودیوں کا قبضہ ہے. ظلم و ستم، معاشی استحصال کا بازار مکمل طور پر گرم، اور یہودیوں کی جو طبیعت ہے سود، جوا، ذخیرہ اندوزی، دھوکہ دہی، منافقت، فریب، یہ وہاں کے بازار کا عام کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فحدث بالسوق فی غرب المسجد النبوی وخطه برجله، خود آپ نے مسجد نبوی کے مغربی طرف اپنے پاؤں سے نشان لگایا اور کہا کہ سب سے پہلے جو فیصلہ فرمایا اپنے آزاد بازار قائم کر کہ ہمارا اپنا بازار ہوگا. فرمایا کہ ھذا سوقکم، صحابہ سے فرمایا کہ یہ تمہارا بازار، اس میں کوئی تمہارے اوپر کمی بیشی اور زیادتی نہیں کرے گا اور کوئی تم سے اس کے اندر ظالمانہ ٹیکس وصول نہیں کرے گا. یہودیوں کے اپنی بازاروں میں یہ بھی عادت تھی کہ وہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے لوگوں سے، غریب تاجروں کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے. تو آج کل کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکس ریبیٹ کا اعلان کیا کہ جو مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کے بازار کے اندر آئے گا اور یہاں پر تجارت کرے گا اسے فی الحال ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا. پھر فضیلت بیان فرمائی اور اتنی عجیب و غریب فضیلت فرمایا کہ الجارب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار میں مال لے کر آنے والا اسی اجر کا مستحق ہے جس اجر کا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا مجاہد جس اجر کا مستحق ہوتا ہے. ہمارے بازار میں جو تاجر مال لے کر آئے گا وہ بھی اسی اجر کا مستحق ہوتا ہے. ظاہر بات ہے مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے خود مختاری دلانا اسی طرح ہے جس طرح مسلمانوں کو جسمانی اعتبار سے مختاری دلانا. ایک مجاہد فی سبیل اللہ مسلمانوں کو جسمانی طور پر آزاد کرتا ہے اور اس کو سیاسی طور پر آزاد کرتا ہے، جغرافیائی طور پر آزاد کرتا ہے، اور ایک تاجر جو اس نیت کے ساتھ بازار میں جاتا ہے وہ مسلمانوں کو معاشی طور پر آزاد کرتا ہے. اور صرف بازار قائم نہیں فرمایا، اس بازار کے لیے طریقہ کار بھی دیا تھا، اس بازار کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا ان کو، اس بازار کے لیے نیت بھی بتائی ان کو، اس بازار میں کرنے کے کام بھی بتائے، خرید و فروخت کی پوری تعلیمات بھی ان کو دی. اور اس میں سے جو نئے اقدامات فرمائے اس میں سے ایک یہ تھا کہ سود کی جو قسم ایک تو آپ جانتے ہیں کہ قرضہ دے کر اسے زیادہ لینا مشہور و معروف سود ہے کہ قرضہ دیا اور اس کے بعد زیادہ لیا، کل قرض ذرہ نفع، بارٹر سیل جس کو آپ لوگ کہتے ہیں. اس کا رواج بہت زیادہ تھا یہودیوں کے یہاں، اس زمانے میں تھا بلکہ اس زمانے میں ہر جگہ تھا. تو یہودی جس چیز کی فصل نہیں ہوا کرتی تھی، مثلا ابھی گندم کی فصل اٹھ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب جو بندہ گندم لینے کے لیے آیا تو اس کو گندم دے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے فصل پر میں تم سے گندم لوں گا. بارٹر سیل جب فصل پر گندم لے کر آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تمہاری گندم تو بہت خراب ہے، میری گندم تو بہت اچھی تھی جو میں نے تم کو دی ہے. وہ چونکہ لے چکا ہوتا تھا، بڑی سخت شرائط کے اوپر لے چکا ہوتا تھا، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو کہتے تھے میرے 1 کلو کے عوض کے اندر تم مجھے 5 کلو دو، میرے 1 کلو کے عوض میں تم مجھے 10 کلو دو. یہ ایک ان کا طریقہ کار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سود کے اندر داخل کیا اور کہا کہ 1 کلو گندم کے عوض میں 1 کلو گندم دی جا سکتی ہے، 1 کلو چاول کے عوض میں 1 کلو چاول دیا جائے. یہ طریقہ کار جو انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے کہ 1 کلو کہ جب تنگدستی کے دنوں میں 1 کلو دے دیا اور جب اس کی فصل ہوتی تو 1 کلو کے عوض میں 10 کلو سے لے رہے. اس سلسلے کو بھی وہاں پر ختم کروا دیا. اس کے بعد جو آداب بازار کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں تو اس کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کروں. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے اس موضوع کی شدت کا احساس ہے اور آج جو میں بیان اپنے ذہن کے اندر لے کر آیا تھا میں نے اس کو خود بخود بالکل کنڈینس کر دیا، مختصر کر دیا.
پہلی بات یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ذکر اللہ کی تلقین فرمائی ہے بازار میں جانے والوں، اور ایک اتنی عجیب و غریب